تلنگانہ وقف بورڈ کے رکن کے انتخابات کے لیے TRS پارٹی کی جانب سے آج رکن قانون ساز کونسل محمد فاروق حسین نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کی تشکیل جدید کے لیے 4 مختلف زمرجات کے 6 ارکان کے انتخاب کے لیے پرچہ جات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 17 فروری مقرر ہے۔ رکن پارلیمنٹ، ارکان مقننہ، متولی اور مینیجنگ کمیٹی اور بار کونسل زمرجات کے لیے 6 ارکان کا رائے دہی کے ذریعے انتخاب ہوگا۔ ارکان مقننہ کے زمرے میں 2 اور متولی اور مینیجنگ کمیٹی زمرے میں 2 ارکان کا انتخاب ہوگا۔ بار کونسل اور ارکان پارلیمنٹ زمرے سے ایک رکن کا انتخاب کیا جائے گا۔ ارکان مقننہ زمرے میں اسمبلی اور کونسل سے ایک رکن کا انتخاب کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ TRS پارٹی فاروق حسین کو اس زمرے سے امیدوار بنایا ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں میں خدمت کروں گا، جس طرح مائنارٹی فائنانس کارپوریشن چیئرمین، جس طرح MLC 9 سال پورے ہو چکے ہیں، اسی طرح سے میں خدمت کرتے رہوں گا، چاہے مجھے بحیثیت MLC رہے، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن رہے، آج بورڈ کا ڈائریکٹر رہے، ممبر رہے، تو میں خدمت کرتے رہوں گا۔ میرے پاس آنے والے دنوں میں ضرور میرے خدمات غریبوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے، جو KCR صاحب ایک ہر دل عزیز قائد ہیں اور سیکولر ذہنیت رکھنے والے قائد ہیں۔ آج ہم 28 ریاستوں میں اگر دیکھیں ہندوستان کی، تو آج نمبر 1 ریاست تلنگانہ ہے، اور یہاں پر جو چاہے میں تو یہ کہوں گا کہ اقلیتیں پوری طرح سے محفوظ ہیں، اور KCR صاحب کو میں 55 سال سے جانتا ہوں، 10 سال 12 سال کی عمر سے جانتا ہوں، اس لیے کہ ہم ایک ہی گاؤں کے ہیں، سیاست میں ہم ساتھ میں کام کیے، اور میں اسٹوڈنٹ لائف سے ان کو جانتا ہوں کہ وہ ایک سیکولر ذہنیت رکھنے والے اور ایک سیکولر خاندان میں پیدا ہونے والی شخصیت۔ آج فخر سے ہمارا سر اونچا ہو رہا ہے کہ وہ سدھی پیٹ کے ہیں، اور ہندوستان کی ساری ریاستوں کے چیف منسٹر ہو، سیاسی پارٹیاں ہوں، آج KCR صاحب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہی ہیں، تو انہوں نے ایک آواز بلند اپنے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ جو لوگ فرقہ پرستی کی ذہنیت کو پھیلانا چاہتے ہیں اور اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ ہندوستان ہندو اور مسلمان سکھ عیسائیوں کا ہے، اسی طرح KCR صاحب کی بھی سوچ ہے کہ وہ سیکولر ذہنیت رکھنے والی شخصیت ہے۔ اس لیے جیسا کہ ایک بلڈنگ کھڑے ہونے کے لیے ایک 4 پائی کی ضرورت ہوتی ہے، 4 پلروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہندوستان کو مضبوط کرنے کے لیے 4 پیروں کی ضرورت ہے۔ ہندوؤں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی ضرورت ہے، سکھوں کی ضرورت ہے، عیسائیوں کی ضرورت ہے، سارے لوگوں کی ضرورت ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم ضرور ہماری طرف سے جو وقف کی پراپرٹیاں ناجائز قبضہ ہو چکی ہیں، جو سابقہ میں، اس کو بچانے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں گے، اور وقف بورڈ کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے بحیثیت ممبر میں برابر کوشش کروں گا۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں میں خدمت کروں گا، جس طرح مائنارٹی فائنانس کارپوریشن چیئرمین، جس طرح MLC 9 سال پورے ہو چکے ہیں، اسی طرح سے میں خدمت کرتے رہوں گا، چاہے مجھے بحیثیت MLC رہے، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن رہے، آج بورڈ کا ڈائریکٹر رہے، ممبر رہے، تو میں خدمت کرتے رہوں گا۔ میرے پاس آنے والے دنوں میں ضرور میرے خدمات غریبوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے، جو KCR صاحب ایک ہر دل عزیز قائد ہیں اور سیکولر ذہنیت رکھنے والے قائد ہیں۔ آج ہم 28 ریاستوں میں اگر دیکھیں ہندوستان کی، تو آج نمبر 1 ریاست تلنگانہ ہے، اور یہاں پر جو چاہے میں تو یہ کہوں گا کہ اقلیتیں پوری طرح سے محفوظ ہیں، اور KCR صاحب کو میں 55 سال سے جانتا ہوں، 10 سال 12 سال کی عمر سے جانتا ہوں، اس لیے کہ ہم ایک ہی گاؤں کے ہیں، سیاست میں ہم ساتھ میں کام کیے،
اور میں اسٹوڈنٹ لائف سے ان کو جانتا ہوں کہ وہ ایک سیکولر ذہنیت رکھنے والے اور ایک سیکولر خاندان میں پیدا ہونے والی شخصیت. آج فخر سے ہمارا سر اونچا ہو رہا ہے کہ وہ سدھی پیٹ کے ہیں اور ہندوستان کی ساری ریاستوں کے چیف منسٹر ہو, سیاسی پارٹیاں ہوں, آج KCR صاحب کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہی ہیں تو انہوں نے ایک آواز بلند اپنے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ جو لوگ فرقہ پرستی کی ذہنیت کو پھیلانا چاہتے ہیں اور اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں, جیسا کہ مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو, مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ ہندوستان ہندو اور مسلمان سکھ عیسائیوں کا ہے, اسی طرح KCR صاحب کی بھی سوچ ہے کہ وہ سیکولر ذہنیت رکھنے والی شخصیت ہے. اس لیے جیسا کہ ایک بلڈنگ کھڑے ہونے کے لیے ایک 4 پائی کی ضرورت ہوتی ہے, 4 پلروں کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے ہندوستان کو مضبوط کرنے کے لیے 4 پیروں کی ضرورت ہے. ہندوؤں کی ضرورت ہے, مسلمانوں کی ضرورت ہے, سکھوں کی ضرورت ہے, عیسائیوں کی ضرورت ہے, سارے لوگوں کی ضرورت ہے. اور آنے والے دنوں میں ہم ضرور ہماری طرف سے جو وقف کی پراپرٹیاں ناجائز قبضہ ہو چکی ہیں جو سابقہ میں, اس کو بچانے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں گے اور وقف بورڈ کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے بحیثیت ممبر میں برابر کوشش کروں گا.